عظیم مذہبی سکالر ناظر شاہ سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر میاں سلیم اللہ صاحب اویسی دعوت برکاتہ العالیہ کو دعوت سے شکر دیتا ہوں وہ میٹ پر تشریف لائیں اور قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے حوالے سے اس عظیم الشان مفتی اعظم سیمینار کے سامعین سے مخاطب ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الاحوال المتحرم۔ آج کی اس عظیم الشان مفتی اعظم سیمینار میں حاضری بذات خود یہ اعزاز ہے، اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ صالحین کا ذکر کرنا بھی عبادت ہوتا ہے، اور اس ہستی کا ذکر کرنا میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، کسی مرید نے اپنے شیخ کی عقیدت کے اندر یہ بات کہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فیض مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا اس ملک عزیز کے لیے، اس خطے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے لیے ہے، تو بلا مبالغہ یہ نظر عقیدت آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کی جا سکتی ہے کہ اگر میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر یہ قسم کھاؤں کہ میں نے مفتی صاحب جیسا قریب درہم و دینار سے دور اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا جیسا آپ کو اللہ نے بنایا تھا ویسا میں نے کوئی اور نہیں دیکھا، تو میں اس قسم کے اندر جھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ سید عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی تھی، یہ بات کہی تھی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو آج بلا مبالغہ یہ بات ہم مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری اخلاص کا ذکر کر رہے تھے، مصر کے ایک دانشور ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالفتاح التوارا، انہوں نے ایک بات لکھی کہ اگر ہم کسی دین کا، کسی مذہب کا نچوڑ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو شریعت مصطفی کے لیے، اس دین کے لیے کس لفظ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ ہے اخلاص۔ پورا دین سمٹ کر جس لفظ کے اندر سما سکتا ہے وہ لفظ اخلاص ہے، اور اگر ہمیں کوئی ہستی اس اخلاص کے سانچے میں ڈھلی ہوئی سر کا پار نظر آتی ہے تو وہ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ۔ آج یہ ساری جو ہم بہار دیکھ رہے ہیں، جو نکھار دیکھ رہے ہیں، یہ فیض ہے مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دین کا ٹارگٹ وہ کمٹمنٹ ہے، وابستگی، پختہ ہو جانا،
اور خدا کی قسم 1400 سالوں میں اگر امت کے دامن کے اندر کوئی متاع موجود رہی ہے، وہ ہستیاں جو ہمارے قائد اور راہبر رہے ہیں اور جو ہمیں صراط مستقیم پر، جاد مستقیم پر لے کر چلے گئے، تو اگر ان کا کچھ سرمایہ رہا ہے تو وہ یہی چیز رہی تھی، کمٹمنٹ، اپنی بات پر قائم ہو جانا۔ اور خدا کی قسم اگر میری نظروں نے کسی ہستی کو دیکھا، میں نے بہت سارے فورمز پر کام کیا، اوقاف کے حوالے سے بھی مختلف سیکٹس کے لوگوں کو دیکھا، لیکن خدا کی قسم اس کا جو جوہر اور نکھار مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں تھا، میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میں نے دوسرا کوئی نہیں دیکھا اس عصر قریب میں۔ آج ہمارا روڈ کیا ہے؟ نصف صدی پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کی، قرآن پاک کا آغاز یہاں سے ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور علامہ کیا فرماتے ہیں کہ سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک، تفاسیر، احادیث، تصوف کی کتابیں، فقہ کی کتب، بہت سارے علوم اور فنون، لیکن اس کے ساتھ اپنے اندر وہ وابستگی، وہ کمٹمنٹ، اس نظریے کے ساتھ، اس موقف کے ساتھ کہ جو آپ کا تشخص اور تعارف ہے، یہ ناگزیر چیز ہے۔ اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابی میسر نہیں آ سکتی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا یہ سب سے نمایاں پہلو تھا کہ اپنے موقف پر ایسا پہرا دیتے تھے کہ کوئی لاکھ تعویلیں کرنے کی کوشش کرے، مفتی صاحب کے اپنے موقف پر قائم رہتے تھے، اور پھر وقت کی رفتار کے بعد وہ دلیلیں دینے والا وہ خود قائل ہو جاتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ حضرت جو آپ فرماتے ہیں وہی درست اور صحیح ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ آج یہ جو بہار نظر آ رہی ہے اس ادارے میں، شیخ پورہ کے اندر، پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مفتی صاحب کے لاکھوں اور کروڑوں شاگرد، وہ دلیل ہے آپ کی اس کمٹمنٹ کی اور وابستگی کی اپنے نظریے کے ساتھ۔ اور یہ سرمایہ ہے، یہ ہمارے لیے رستہ ہے مفتی صاحب کو فالو کرنے کا۔ ہمیں تشکیل کے کانٹے چن کر یقین کے گلاب مہکانے چاہیے۔ آج ہمارا روگ یہ ہے کہ ہم کمیٹڈ لوگ نہیں ہیں۔ میں نے اپنی کبھی شعوری طور پر کسی کوشش کے رزلٹ میں کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ آپ مدرسے میں آئیں اور مفتی صاحب تشریف فرمانا ہو۔ یہ کمٹمنٹ ہے اپنے مشن کے ساتھ، وابستگی ہے۔ کوئی انسانی اور بشری تقاضا اس راہ سے روکنے والا نہیں ہے، اور اس طاقت نے آج یہ ہمارے سامنے نظارہ بنا دیا کہ مفتی صاحب کا فیض آج چاردانی عالم کے اندر پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ مجھے کشف المحجوب شریف کی بات یاد آ رہی ہے، حضور سیدنا فیض عالم داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر کر رہا تھا،
خدا کی قسم میرے یہ الفاظ اس حقیقت کو آپ کے سامنے نہیں لا سکتے جو عظمت اور شان رب نے مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور بارش نہیں پڑی، بہت زیادہ کیچڑ نظر آ رہا تھا، اور حضرت نے میرے شیخ نے لکڑی کی، شیخ ابو الفضل خدلی رحمۃ اللہ علیہ، لکڑی کی کھڑائیں پہنی ہوئی تھی۔ آپ کیچڑ ہے زمین کے اوپر، چل رہے ہیں، بارش کا موسم ہے، بوندا باندی ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں میری نگاہ پڑی اپنے شیخ کے اوپر تو میں نے دیکھا ان کا جسم بھی خشک ہے، کپڑے بھی خشک ہیں، حتیٰ کہ جو انہوں نے کھڑائیں پہنی ہیں وہ بھی خشک ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ حضرت اس بارش کے موسم میں، اس کیچڑ کے اندر آپ کے اوپر کوئی اس کا کوئی ادنا سا بھی کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے، کوئی بارش کا چھینٹے نظر آ جائے، کوئی تھوڑا بہت نمی نظر آ جائے تو حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمانے لگے علی بن عثمان، اللہ نے میرے ظاہر، میرے باطن کی صفائی کو میرے ظاہر کے اوپر نمایاں کر دیا، اور خدا کی قسم آپ کی اس باطن کی صفائی کا آج نظارہ ہم کر رہے ہیں، آج ہم اس کے گواہ اور امید بن کر بیٹھے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، کتابیں پڑھنا، ایک کلاس سے دوسری اور دوسری سے تیسری کا سفر طے کرنا بہت بڑی بات ہے، پھر سند لے لینا، دستار فضیلت سر پر سجا لینا، یہ ساری بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن اگر مفتی صاحب کے نقش قدم پر چلنا ہے تو پھر اخلاص کی روشنی اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہوگی، اپنے ظاہر و باطن کو اس سے برابر اور روشن کرنا ہوگا۔ حضرت ابو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے دور کے اندر، تو انہوں نے یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب کے اندر تذکرہ غوثیہ میں۔ فرماتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے اندر ایک بہروپیہ تھا، اور اپنے فن کے اندر اتنی مہارت رکھتا تھا کہ وہ جو بھی بہروپ اختیار کرتا، لوگوں کے سامنے آتا تو بڑا کایا شخص، بہت زیادہ تیز نظر رکھنے والا بھی اس کو پہچان نہیں پاتا تھا، اتنا وہ زیادہ اپنے فن کے اندر مہارت رکھتا تھا، اتنی کامیابی سے وہ بہروپ اختیار کرتا تھا۔ تو ہوتے ہوتے یہ شہرت بادشاہ تک بھی پہنچ گئی، تو اورنگزیب عالمگیر نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ اگر اپنے بہروپ سے تم مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ یہ طے کر لی بادشاہ سے بات، چلا گیا۔ یہ ہمارے بڑے حسب حال ہے یہ بات، میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب جا کر اس نے کیا کیا کہ اس نے داڑھی شریف بڑھا لی، زلفیں بڑھا لی، سر جھکا کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ کوئی بھی آتا ہے نہ اس سے بات کرتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، نہ کوئی حرکت، بس سر جھکا کے خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں میں شہرت پھیلنے لگی کہ یہاں پہ بڑا اللہ کا نیک بندہ، بڑا پہنچا ہوا، بہت سی مسافتیں طے کر چکا ہے، مشاہدے کی، لوگ دور دور سے آنے لگے زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہ شہرت بھی بادشاہ تک پہنچ گئی، تو اورنگزیب عالمگیر بھی آ گیا اس کے پاس، اور آ کر بڑی عقیدت سے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، مخاطب کرنے کی کوشش کی، جواب نہیں دیا۔ بادشاہ وقت بیٹھا رہا، کچھ وقت گزارا، اور پھر جانے کے لیے اٹھا تو کہنے لگا حضرت مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ تو جانے کے لیے اٹھا تو یہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ اپنے بہروپ سے اگر مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا،
تو آپ ہار گئے اور میں جیت گیا، آپ ہار گئے اور میں جیت گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں تیری بات ٹھیک ہے، میں اپنی شکست مانتا ہوں۔ اب ماں کیا مانگتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میں نے یہ جھوٹا بہروپ بنا، یہ مذہب والا، یہ دین والا جھوٹا بہروپ بنا، تو بادشاہ آ گیا میری بارگاہ کے اندر چل کر، تو میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ اگر میں اس کے لیے سچا ہو جاؤں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے کتنے مرتبے عطا کرتا۔ اب مجھے تیرے کسی انعام کی عادت نہیں، اور اگر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے تو حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کے اندر نظر آتی ہے۔ پیکر اخلاص، دو لوگ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ جانے والے، اور پھر اختلاف رائے رکھنے والے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اسکالرز، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ مفتی صاحب کی ہستی تھی جنہوں نے ان صفوں پر بیٹھنے والوں کو سر اٹھا کر چلنے کا سلیقہ سکھایا۔ ہم نے وہ فورمز دیکھے، وہ سرکاری حکومتی فورمز کہ جہاں علماء کو بے توقیری کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، سمجھا نہیں جاتا تھا کہ ان کے پاس کوئی شعور نہیں ہے، کوئی دانش نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے پروفیسر، بڑے بڑے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس، بہت بڑے بڑے وزراء، دانشور، حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی موقف پر بات شروع کرتے تو وہ یوں سر جھکا کر بیٹھے ہوتے تھے جس طرح آپ اپنی کلاس میں اپنے استاد محترم کے سامنے بیٹھے ہوتے۔ یہ وہ اندر روشنی تھی، یہ وہ طاقت تھی۔ ایک جنازے میں شامل ہوئے استاد مکرم حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، جنازے سے فارغ ہوئے، مولانا سلطان باقر رحمۃ اللہ علیہ ان کا جنازہ تھا، فارغ ہوئے، استاد محترم بھی ساتھ تھے، تو میں نے عرض کی کہ استاد جی میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، میرے ساتھ تشریف لے چلیں گاڑی میں۔ تو میری خوش قسمتی کہ انہوں نے میری درخواست مان لی، استاد مکرم بھی ساتھ تھے، ہم گئے رانی روڈ صاحب کے گھر، اور آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے خدا کی قسم۔ اس وقت میں نے کنفرم کیا تھا مولانا غلام فرید سے کہ اس وقت غالباً 24 لاکھ روپے انہوں نے بتایا تھا کہ مہینے کا خرچہ تھا، 24 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کا، جو مفتی صاحب کے ہاتھوں سے خرچ ہوتا تھا۔ اور جب میں مفتی صاحب کو چھوڑنے کے یہاں گیا تو فرمانے لگے کہ چائے پی کر جانا۔ میں استاد محترم اور مفتی صاحب قبلہ ہم 3 لوگ تھے، 3 کپ آئے چائے کے اور ایک کپ دوسرے سے ملتا نہیں تھا۔ کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے ایسی ہستی اور شخصیت؟ ایمانت و دیانت کا وہ گرا، ایک پیکر مجسم، اور آج تو آنکھیں ترستی ہے خدا کی قسم۔ جھوٹ بول کر زکات کے پیسے لیے جاتے ہیں اور اپنے ذاتی مصارف کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی ان خوبصورت اداؤں کو اختیار کیا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس سے کمیٹڈ ہو گئے تو پھر آپ کے وجود سے بھی یہ روشنی پھیلے گی جو اس چاردانگ عالم کو منور کرے گی۔ کبھی دین کی حرمت پر کبھی آنکھ نیچی نہیں کی، کبھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے۔ پنجاب حکومت نے ایک بل، اس کا ڈرافٹ بنایا، کچھ اس میں مشاورت
کسی سطح پر ہماری بھی شامل تھی، اور تقریباً کوئی 1 ارب سے کچھ زائد کی رقم منصوبہ تھا کہ زکوٰۃ کی مد سے نکال کر کسی اور مد کے اندر خرچ کی جائے، اور وہ مد ایسی تھی کہ جس کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی، اور حکومت کو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ باقی تو سارے مان جائیں گے، مفتی اعظم پاکستان نہیں مانیں گے۔ 1000 حربے اختیار کیے گئے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں تمہارے سارے عہدوں کے اوپر پیر کی ٹھوکر کے سے ان کو ختم کرتا ہوں، میں کبھی زکوٰۃ کی رقم اس کے اصل مصرف سے ہٹ کر کسی اور جگہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ شخصیت رزدی حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے لیے مشعل راہ، ہم سب کے لیے منار نور، اور اتنی بڑی ہستی جن کے علم پر، جن کے زہد و ورع پر، جن کے تقوی پر، جن کی ایمانت پر، جن کی پرہیزگاری پر کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی۔ عالم یہ تھا، اور یہ عظمت خدا کی قسم، کہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھوانا پسند نہیں کرتے تھے۔ کسی جگہ کسی اشتہار میں وہ القاب لکھ دیے جاتے تو ڈانٹتے تھے کہ میرے نام کے ساتھ یہ رقم کیوں لکھے گئے ہیں۔ آج یہ ہمارے نوجوان طلبا، ان کو ضرورت ہے اس گائیڈ لائن کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا القاب کے ساتھ نام لکھا ہو تو شاید وہ بہت بڑا نامہ بن جاتا ہے، جبا گبا اور دستار بنی ہو تو بہت بڑی فضیلت والی بات اس کو میسر آ جاتی ہے۔ حصول سعادت اور حصول فضیلت کے تو یہ حوالے ہیں، لیکن یہ شہرت اور ناموری کا حوالہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ فنکار بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں، کھلاڑی بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں، سیاستدان بھی مشہور ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو جو شہرت ملتی ہے وہ رب کی بارگاہ سے ملتی ہے، وہ جبریل امین کی گواہی کے ذریعے ملتی ہے۔ اور آپ اس شہرت کے طلبگار بنے، اس کے نہ بنے کہ جس کے پیچھے آپ کو آج اپنے اس ماحول کے لوگ بھی جس کے پیچھے دوڑتے اور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آپ کی اس فیض کو دعوت جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کو ہمیشہ اس فیض سے حصہ حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جامعہ، یہ ادارہ شاد و آباد رہے، اس کا فیضان علمی یہ قائم و دائم رہے۔ صاحبزادہ صاحب استاذی المکرم، اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سلامت رکھے، اور ہم ہمیشہ ان کے سائے تلے اپنی زندگیاں گزارتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔